إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینی تربیتی پروگرام کی ہماری یہ 32ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا وہی موضوع ہے جو پچھلی نشست کا رہا ہے، کیونکہ اس موضوع کو انشاءاللہ العزیز 3 نشستوں میں پورا کریں گے۔ قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں پچھلی نشست میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن نشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رہنمائی کے طور پر بیان فرما دیا کہ قیامت کا علم تو حقیقی معنوں میں اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن اس کی جانب سے قیامت کی نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی، ہم نے پچھلے نشست میں اس قسم کی نشانیاں بیان کی جو معاشرے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، معاشرہ کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے، کچھ خیر اور بلائی کے کام معاشرے سے ختم ہو جائیں گے، اور کچھ شر اور برائیاں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی۔ تو آپ نے ان کو قیامت کی نشانیوں کے طور پر گنایا، جن کو ہم پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ جو آیت سورہ محمد کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے ان قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے۔ اس میں اس بات کا جواب ہے کہ آخر ہم ان نشانیوں کو کیوں جانیں، کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اچانک قیامت ان کے پاس آ جائے؟ تحقیق کے اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اگر قیامت آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے آنے کا انتظار نہ کیا جائے نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ قیامت کی نشانیوں کو جان کر ہی نصیحت کو حاصل کر لینا چاہیے، تبھی اس نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ ان نشانیوں کو جاننے کا، سمجھنے کا یہ فائدہ ہے، ہمارے نبی نے اسی غرض سے بیان کی ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کر لیں، قیامت کے آنے سے پہلے اس کی نشانیوں سے عبرت حاصل کریں اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ تو آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ آج کچھ نشانیاں اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ
اللہ رب العالمین ماحول اور معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. حوادثات اور واقعات ایسے پیش آتے ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں شمار کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک قیامت کی نشانی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبی بنایا جانا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. یہاں سے شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم سبابہ بالوسطی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ایسے ہیں جیسا کہ یہ دونوں انگلیاں. آپ نے بیچ والی انگلی کو اس سائیڈ والی انگلی سے ملا کر کے بیان کیا کہ جس طریقے سے یہ ملی ہوئی ہیں اس کا دو مفہوم ہے. ایک تو یہ کہ اب قیامت اور میرے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب سیدھی قیامت آنی ہے. نبیوں کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے جاری فرمایا، اب وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبی بنائے جانا قیامت کی ایک نشانی ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ جس طریقے سے یہ انگلی سبابہ اس سے ہلکی سی چھوٹی ہے، یہ ہلکی سی آگے کو جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بہت کم وقت بچا ہوا ہے قیامت کے آنے میں، جیسے یہ انگلی کا تھوڑا سا حصہ اوپر کو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. کیونکہ وہ چھوٹا تھا میں باہر انتظار کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا کہ عوف اندر آؤ. تو حضرت عوف جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو 6 چیزیں، احفظ خلالا ستا بین ید الساعہ، کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لو اور یاد رکھ لو. 6 چیزیں ضرور ظاہر ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ احداہن موتی، ان 6 چیزوں میں سب سے پہلی میری وفات ہے. پیارے رسول کی وفات بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. آپ نے جو 6 چیزیں ان میں سے صحابی رسول کو بیان فرمائی، ان میں سے پہلی چیز آپ نے اپنی وفات کو گنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آپ سمجھ لیں کہ قیامت کی نشانیاں کہاں سے شروع ہو رہی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری نشانی کو گنایا، ثم فتح بیت المقدس، کی بیت المقدس فتح ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ نشانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہو گئی. سن 18 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس شہر مسلمانوں کو عطا کیا اور یہود و نصارہ سے مسلمانوں نے اس کو حاصل کیا. اور چونکہ مسجد اقصیٰ بھی اس شہر کے اندر ہے، جو یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے یہاں پر مقدس مقام رکھتی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اس کو فتح کر لیں گے. سن 18 ہجری میں مسلمانوں نے فتح کیا. اس کے بعد مسلسل مسلمانوں کے پاس ہی رہا. 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا. پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی انہوں نے فتح کیا بیت المقدس کو، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کے قبضے میں گیا ہے، آج بھی انہی کے قبضے میں ہے، اور انشاءاللہ مسلمان ایک دن ضرور اس کو حاصل کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کی قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انشق القمر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھٹا. وَرَأَيْتُ الْجَبَلَ بَيْنَ فَرْجَتَيْ الْقَمَرِ،
میں نے پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑے پہاڑ کو میں نے دیکھا پہاڑ کے ادھر ادھر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک نشانی مکمل ہو چکی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بیان فرمایا ان 6 چیزوں میں کہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی. ککعاص الغنم، جس طریقے سے شدید ترین وبا بکریوں کے اندر پھیلتی ہے اسی طریقے سے ایک وبا پھیلے گی. یہ نشانی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری ہو گئی. 18 ہجری میں طاعون امواس کا جو طاعون ہے وہ اسی قسم کی وبا تھی. حضرت عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی وبا کا شکار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی. تو یہ بھی ایک نشانی مکمل ہو چکی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء الابل ببصرى. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ روشن نہ ہو اور اس آگ کے روشن ہونے کی وجہ سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن نہ ہو جائیں. امام نووی رحمہ اللہ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں سن 654 ہجری میں ایک آگ روشن ہوئی مدینہ کی وادی میں، تقریباً 1 مہینہ تک روشن رہی اور مسافر اس کی روشنی میں سفر کر لیا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ نشانی بھی مکمل ہو گئی اور پوری ہو گئی. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیوں کو گنایا. یہ ایسے حوادثات ہیں، واقعات ہیں، گویا کہ یہ ان حوادثات اور واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس مقصد سے کرایا کہ یہ واقعات جب رونما ہونے لگیں، ظاہر ہونے لگیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ رہی ہے. یہ نشانی ہے قیامت کی. اور اسی طریقے سے جو شدت کے ساتھ فتنے برپا ہوں گے، ان فتنوں کا پچھلے بھی درس میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اتنے شدید فتنے ہوں گے، فتنے اتنی تیزی کے ساتھ ظاہر ہوں گے کہ ایک انسان اپنے دین کو دنیا کی معمولی سی شے کے بدلے میں اس کو فروخت کر دے گا، بیچ دے گا. دنیا کا معمولی سے فائدہ اگر اس کو حاصل ہو جائے تو دین کا سودا کر دے گا وہ. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. آپ نے فرمایا کہ لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، فتنوں کو آنے سے پہلے عمل کر لے جاؤ. فتنوں کے ظاہر ہوتے ہی عمل کرنا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا. شام کو اگر ایک شخص مسلمان ہے تو صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہے تو شام تک کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان حالات کے آنے سے پہلے، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کا ذخیرہ تیار کر لو اور آخرت کی تیاری کر لو. آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی دنیا کی حقیر سی معمولی سی ساز و سامان کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا. آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں. آس پڑوس دیکھ لیں ہم کہ لوگ دین کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطعام المدینہ، آپ مدینہ کے کسی ٹیلے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا اترون ما ارى، ارے کیا تم لوگ وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں دیکھ رہے. آپ نے فرمایا کہ فإنی لأرى الفتن خلال بیوتکم کوقع القطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں. یعنی فتنے تیزی کے ساتھ برپا ہونے کے لیے تیار ہیں.
لہذا تم عمل کر لو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ آدمی موت کی تمنا کرنے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ۔ اتنے شدت کے ساتھ فتنے ظہور پذیر ہو جائیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میں اس کے اندر ہوتا۔ یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ دور اتنا معاشی گناہوں اور سرکشی معاشرے کے اندر پھیل گئی ہوگی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تمنا کرے گا کاش کہ میں اس قبر کے اندر سما جاتا اور اپنے دین کی حفاظت کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت شدید فتنے برپا ہونے والے ہیں، عمل کر لو ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ عمل ان حالات میں مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں جب ایک ہوا چلتی ہے، پورا معاشرہ جب بگاڑ اور فساد کا شکار ہوتا ہے تو عمل کرنے والوں کو، دین پر قائم رہنے والوں کو بہت مشکلیں پیدا ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو عمل کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی بین ید الساعہ، قیامت قائم ہونے سے پہلے ان یظہر ربا اور سود عام ہو جائے گا۔ معاشرہ پوری طریقے سے سودی نظام کا شکار ہے۔ تانا بانا آج نہ جانے کتنے ناموں کے ذریعے سے، اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے لوگوں کو سود پیش کیا جا رہا ہے۔ سود اور بیاج مسلمان کھا رہا ہے، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمْ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ، ایک وقت ضرور ایسا آنے والا ہے، اور ضرور آئے گا ایسا وقت کہ انسان اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا مال کو حاصل کرنے کے لیے کہ مال اس کو حلال طریقے سے لینا ہے یا حرام طریقے سے لینا ہے۔ جس طریقے سے بھی اس کو مال حاصل ہو جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرے گا اور اپنا وقت اور سرمایہ لگائے گا اور اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کا حصول مجھے ہونا چاہیے، حاصل کرنے کے لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فکر بھی انسان کھو دے گا۔ معاشرہ جب قیامت کی نشانیوں کا شکار ہوگا تو یہ بھی مال حرام طریقے سے، سود بیاج کے معاملات عام ہو جائیں گے، جبکہ سود کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا بڑا جرم ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ معاشرے کو پوری طریقے سے اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ یہ فرق انسان بھول جائے گا کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ سود مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے حاصل کیا جائے گا اور معاشرہ بری طریقے سے اس بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ وبا بھی عام نہ ہو جائے، کہ بیماری بھی عام نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ لوگ جوان بننے کے لیے چیزوں کا استعمال کریں گے، بڑھاپے، تشبہ الشیوخ بالشباب، بوڑھے لوگ جوانوں کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسے؟ یکون قوم یخزبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آخر زمانے میں کالا خضاب لگائیں گے اپنے بالوں پر، جیسے کہ کبوتر کی گردن سیاہ ہوتی ہے اس طریقے سے۔ آپ نے فرمایا کہ کالا خضاب بالوں پر لگائیں گے، یعنی بڑھاپے کو چھپانے کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے سر کے بال اور داڑھی مکمل طریقے سے سفید ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس کو کسی چیز سے بدل لو لیکن کالے سے سیاہ سے پرہیز کرنا، اس کو نہیں لگانا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ مہندی سے اور دیگر چیزوں سے اس کو مہندی یہ لگایا جاتا تھا، خضاب لگائیں، سفیدی کو بدلیں، تبدیل کریں، لیکن کالے سے پرہیز کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کالے رنگ سے اپنے بالوں کو رنگیں گے، بڑھاپے کو چھپائیں گے، اور آج آپ دیکھیں لوگ بوڑھا ہونا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو نہ نوچا کرو، بزرگی کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ حتی اخر اجلہ وبلغہ 60 سنۃ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں پر عذر ختم ہو گیا اس شخص کا جس کو اللہ نے مہلت دی دنیا میں یہاں تک کہ وہ 60 سال کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں پر عذر پیش نہیں کر سکتا، وہ اللہ مجھے موقع نہیں ملا، اللہ مجھے عبادت کا موقع نہیں ملا، سدھرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے نبی فرما رہے عذر ختم ہو جاتا ہے۔ 60 سال کی عمر، انسان کی عمر کے پڑاؤ ہوتے ہیں، ان پڑاؤ کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، بزرگی آنی چاہیے۔ اور دین کی طرف اسلاف کا معاملہ کیا تھا؟ لازم المساجد، مساجد کو لازم پکڑتے تھے، عبادتوں کی طرف لپک کر کے جاتے تھے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ لوگ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے کالا خضاب استعمال کر رہے ہیں، اور جو بھی چیزیں انسان کے اوپر وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں تاکہ وہ جوان دکھیں۔ اللہ اکبر، قیامت کی نشانیوں میں سے پیارے رسول نے گنایا، آخر وقت میں ایسا ہوگا۔ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جو ہے بڑھاپے کو تبدیل کر رہے ہیں، بوڑھا ہونا ہی نہیں چاہتے، 60 70 80 سال ہو گئے لیکن نہیں، وہ کسی حساب سے بوڑھے نہیں لگتے صاحب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتباہی الناس فی المساجد، جب تک کہ لوگ مساجد کو بنانے، آرائش میں، زیبائش میں اور اس کی زیب و زینت بنانے سنوارنے کے فخر محسوس نہ کریں ان چیزوں کے سلسلے میں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں مساجد پر پیسہ بہایا جا رہا بے شمار طریقے سے، لیکن مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں، ویران ہے، رو رہی ہے نمازیوں کے لیے، لیکن کون ہے؟ مسجدیں خوبصورت ہیں، عالی شان ہیں، نقاشیاں ہیں، لیکن نمازی کہاں ہے؟ مسجد کا تصور نمازیوں کے علاوہ بھی ہے، مساجد کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ فخر کرنے کے لیے۔ پورے کے پورے مسلم معاشرے و بستیاں رہتی ہیں، ان کے درمیان مساجد موجود ہیں، لیکن مساجد کا حال یہ ہے کہ 2-4 نمازی یہاں تک کہ کبھی نمازوں اذانوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ مساجد اس لیے تھوڑی بنائی جاتی تاکہ فخر جتایا جائے ان کے اوپر، مساجد کا وجود اس لیے ہے تاکہ یہاں پر رب کی عبادت کی جائے، ان کو آباد کیا جائے۔ مساجد کی آبادی ہمارے گھروں کی آبادی ہے، ہماری زندگیوں کی آبادی ہے۔ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، ویران کرتے ہیں، کبھی بھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتے۔ معاشرے پر ذلت اور رسوائی کے جو معاملات ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ اللہ کے گھر ویران ہو چکے ہیں، تمہارے گھر کیسے آباد ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ مساجد کے ساتھ لوگ ایسا معاملہ نہ کرنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب پیشن گوئی بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگ اجنبی ہو جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن الساعۃ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟
آپ نے فرمایا کہ علمھا عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ولیکن اخبرک من اشراطھا، لیکن میں اس کی تمہیں نشانی ضرور بتاتا ہوں۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ فلا یکاد احد ان یعرف احدا، کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننا بھول جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے لوگ۔ آپ دیکھیں کمپیوٹر، موبائل اور دیگر اس قسم کی چیزوں میں آدمی اتنا منہمک ہوا ہے کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے جو وقت بچتا ہے وہ انہی چیزوں کے لیے رہ گیا۔ اس کو نہیں معلوم پڑوس میں کون رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پڑوس میں کس کو بیماری لگی ہوئی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ رشتے ناتے کیا ہوتے ہیں، اس کو خیر خبر لینے کا وقت اور فرصت نہیں ہے، اجنبی ہو گئے لوگ، کیونکہ جو فارغ وقت ہے اس کے کام سے وہ یہیں پر لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں برابر میں دو لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ادھر کو موبائل لے کر کے پڑا ہوا ہے، ایک ادھر کو پڑا ہوا ہے، اجنبی ہو گئے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، یہ ایسی نشانیاں ہیں جو اپنی آنکھوں سے ہم بہت ہی عام طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی بھی دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں، پورا معاشرہ اس بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی اس میں سے یہ بھی فرمایا آپ نے کہ عہدے، منصب نااہل کو دے دیے جائیں گے، نااہل لوگ عہدوں پر متمکن ہو جائیں گے، اس کی اہلیت نہیں ہے ان کے پاس۔ حکومت، سلطنت یہ ایک ذمہ داری ہے، لوگوں نے اس کو ایک فیشن بنایا ہوا ہے مال و دولت کو جمع کرنے کا اور اپنے جرائم کو چھپانے کا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک نااہل لوگ عہدوں پر متمکن نہ ہو جائیں۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی کیف اضاعتھا، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی اللہ کے نبی؟ یہ امانت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب نااہلوں کو لوگوں کے معاملات سپرد کر دیے جائیں، ان کو حاکم بنا لیا جائے، تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ نااہل لوگ عہدوں پر پہنچ جائیں۔ یہ چیز بھی ہم اپنی آنکھوں سے بڑی ظاہر و باہر طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ نااہل لوگ لوگوں کے معاملات کے مالک بن گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ بھی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں جہاں پر گنائی ان میں سے آپ نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ سرزمین عرب اس کے اندر نہریں جاری کر دی جائیں گی، اس کو چراگاہوں اور ہریالیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ عرب کی سرزمین لا تقوم الساعۃ حتی تعود ارض الحجاز ارض العرب، آپ نے فرمایا کہ چراگاہوں میں تبدیل نہ کر دی جائے، نہروں میں تبدیل نہ کر دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ چیز بھی شروع ہو رہی ہے، اس طریقے سے آباد کاری کی جا رہی ہے اور اس کو چراگاہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس سرزمین کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جب تک کہ عرب کی سرزمین لہلہانے نہ لگے، جہاں پانی خال خال کہیں نظر آتا ہے لیکن وہاں پر نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم نشانی جس کا آج ہم اپنے گھروں کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگ طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ صفائی، آپ نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صفائی ستھرائی طہارت میں اور دعا میں حد سے گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں پوچھے پر پوچھا لگ رہا ہے، ٹائل سے لگ رہی جتنی مہنگی اس طرح مہنگا جو ہے اس کا انتظام کیا، دو بار تین بار پوچھے لگ رہے ہیں، ڈسٹ نام کی کوئی چیز نہ آ جائے گھر کے اندر،
صفائی کا ایسا نظام، حد سے تجاوز کر جانا، روپیہ پیسہ اس کے اوپر بہایا جا رہا، ایک ایک پلر کو لے کر کے گھس رہا ہے ایک ایک آدمی کھڑے ہو کر کے۔ یہ نظام آج ہم اپنے گھروں کے اندر معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، لوگ کتنا پیسہ بہا رہے ہیں، اس کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اصل چیز جو اس دنیا سے انسان کو جانا ہے لے کے کیا جائے گا، اس پر توجہ نہیں ہے، ایمان و عقیدے کی فکر نہیں ہے، اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنے من کو صاف کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن باقی ساری چیزوں میں حد سے تجاوز ہو رہا ہے۔ دعاؤں میں دعائیں ایک سے مقفص مشجع عبارتوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لوگ دعاؤں کے لیے سفر کرنے جا رہے ہیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں پر ایک گروپ ہے جس کے ہاں دعا ہوتی ہے، اور اس دعا کے لیے لوگ 10 کلومیٹر سفر کر جاتے ہیں، فلاں جگہ دعا ہو رہی ہے، آج ختم ہے، دعا ہو رہی ہے۔ تو یہ دعاؤں کا ایک ایسا چلن بھی ہے کہ لوگ ایسے بھاگے جا رہے ہیں کہ وہاں دعا میں شامل ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا جی۔ دعاؤں کا اس قدر اہتمام کیا، حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت شروع کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، معاشرے کو دیکھیے ذرا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تأخذ امتی یأخذ القرون قبلها، آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پچھلی قوموں کے معاملات میری امت حاصل کرنے نہ لگ جائے، انہی کے نقش قدم پر نہ چل جائے، شبرم بشبرن وذراعن بذراعن، ایک بالشت اور ایک ذراع، ایک ہاتھ، جس طریقے سے وہ بھی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، اسی طریقے سے میری یہ امت بھی اس پیٹرن پر چل پڑے گی اور انہی کی مشابہت اختیار کر لے گی۔ آپ نے دوسری حدیث فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پچھلوں کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذُبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، اگر وہ لوگ کو کے بل کے اندر بھی داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی الیہود والنصارى، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فمن، اور کون ہے؟ یہود و نصارہ، ان کے نقش قدم پر تم چلو گے، ایک ایک بالشت جس طریقے سے بالکل برابر ہوتا ہے اس طریقے سے چلو گے۔ آج معاشرے کو دیکھ لیجئے، یہود و نصارہ کی اندھی تقلید لوگ کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر عام ہے۔ مسلم قوم، وہ تیوہار مسلمانوں نے اپنے اندر رائج کر رکھے ہیں جو تیوہار ان کے اندر منائے جاتے ہیں، ویلنٹائن ہے، برتھ ڈیز کے معاملات ہیں، سیلیبریشن جتنے ہر قسم کے سب انہی کے اندر سے آئے ہوئے ہیں، اپریل فول ہے، نہ جانے کس کس قسم کے تیوہار مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ صرف تیوہار ہی نہیں بلکہ رہن سہن، لباس، چال ڈھال، بول چال میں بھی انہی کی نقالی کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کی معاشرت، معیشت، سیاست، تعلیم، ان سب چیزوں میں ان کا رنگ ڈھنگ نظر آتا ہے۔ گویا کہ غیر محسوس انداز طریقے سے مسلمان یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا طریقہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہے۔ اسلامی تعلیمات اور طرز نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے، عطا کیے گئے طرز کے مقابلے میں وہ طریقہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں وہ اپنی بھلائی سمجھ رہا ہے، پوری طریقے سے ان کی نقالی کی جا رہی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ان کی پیروی کرنے نہ لگ جاؤ، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ یہاں تک کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو رب بنایا تھا، یہ امت بھی اپنے علماء کو رب بنا چکی ہے۔ رب بنانے کی جو تشریح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے ہے کہ علماء کو وہ مقام دے دیا جائے، رہبان اور زاہدوں کو وہ مقام دے دیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں کا ہوتا تھا، جو رب العالمین کے وحی کے منتظر ہو کر کے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، ان سے بھی اونچا مقام انہوں نے دے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کا رب بنانا ہے۔
آج اس معاشرے میں یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ بھی قسم کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس قسم کی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، غلو، وہ ساری چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ دینی معاملات میں بھی ہم نے ان کی پیروی کی ہوئی ہے، دنیاوی معاملات میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اسی میں اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں، اور اسی میں ماڈرنزم اور جدید تہذیب کو اپنانے والے سمجھے جاتے ہیں، اور اللہ کے اس دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ قدامت پسند ہے، پرانی باتیں لے کر کے آتے ہیں، اس کو جو ہے دوسرے درجے پر رکھا جاتا ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ معاملہ بھی میری امت نہ کرنے لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا کہ اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا پیار رسول نے باتیں کہی، اہل ایمان اجنبی ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جس طریقے سے اجنبیت کی حالت میں، غربت کی حالت میں ابتدا میں تھا، پلا بڑا تھا، معاشرے میں کوئی لینے کو اس کو تیار نہیں تھا، اور اس دین پر عمل کرنے والوں کو ستایا اور مارا جاتا تھا، ان کو کوئی اہمیت اور مقام ان کو حاصل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں یہی کنڈیشن اور پوزیشن لوٹ کر کے آ جائے گی، اہل ایمان اجنبی بن کر کے رہ جائیں گے، معاشرے میں طعن و تشنیع کے شکار بن جائیں گے، وہ بے حیثیت ان کو سمجھا جائے گا اور ان کو برا بھلا سمجھا جائے گا، جیسا پہلے تھا ویسا آخر میں بھی ہوگا اہل ایمان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ایمان والوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں یہ، فطوبی للغرباء، جس طریقے سے وہ ہستیاں بڑی خوش نصیب تھیں جو اسلام کے ابتدا میں اللہ کے اس دین کو قبول کر کے اپنی جانوں کی تک کی قربانیاں پیش کر کے کامیاب ہو گئیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے لیے بھی بشارت ہے، ایسے ہی جیسے پہلے لوگوں کے لیے ہے، ایمان کو چھوڑنا نہیں، اگرچہ لوگ اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں، کوئی اس کو مقام نہ ہو معاشرے کے اندر، لوگ گری اور بری نظر سے دیکھتے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے اس دین کو نہیں چھوڑنا تمہارے لیے بشارت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا کہ جب معاشرہ فاسد ہو جائے، بگاڑ کا شکار ہو جائے، ظلم و طغیان ہر طرف ہو جائے، اس معاشرے کے اندر وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پورا معاشرہ بگاڑ اور فساد کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے اس معاشرے کو تبدیل کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آخر وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا، جیسے پہلے فساد تھا آخر میں بھی فساد آئے گا۔ اس وقت جو ایمان پر قائم رہیں گے اور ایمان کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہیں گے اور اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ قیامت کی نشانیوں میں آپ یہ دیکھیں کیا خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت پر بھی ایمان کو صحیح سلامت رکھتے ہوئے اصلاح کا کام کریں گے، تو ایسے وقت میں بھی بشارتوں کے مستحق ہو جائیں گے، جبکہ قیامت کی نشانیاں پہ در پہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے حوالے سے اس کا بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عمل کم ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، اور عمل کے کم ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ علم اٹھ جائے گا، اس کا ذکر پہلے ہم اس میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں پچھلی نشست میں۔ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے لیکن اللہ کی کتاب تو باقی رہے گی نا، اللہ کی کتاب تو باقی رہے گی، علم کا سورس تو موجود رہے گا۔ بھائی جو علماء تھے وہ بھی کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے علماء بنے اور انبیاء کی وراثت ان کو ملی، لیکن قرآن کی ذمہ داری تو رب نے لے لی ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ قیامت تک رکھنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر عمل کے فقدان کی شکل کیا ہوگی، علم کے اٹھائے جانے کی شکل کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے تھے
اسی میں آپ نے فرمایا کہ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ حین ذاک اوان عند ذهاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ حضرت لبید کہتے ہیں، زیاد بن لبید، اللہ کے نبی کیف یذهب العلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ نحن نقرأ القرآن ونقرئ ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ، اللہ کے نبی ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھنا سکھاتے ہیں، ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو قرآن مجید کو پڑھنا سکھائیں گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علم کیسے جائے گا، کیسے چلا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں مدینہ کے اندر بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، من افقہ بالمدینہ، مدینہ کے اندر سب سے سمجھدار میں سمجھتا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا وَلَيْسَ هَٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو برابر پڑھ رہے ہیں؟ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا، پڑھ ہی رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ذرہ برابر کسی چیز پر ان کا عمل نہیں ہے۔ علم ایسے اٹھے گا، کتابوں کو پڑھا تو جائے گا، قرآن کو پڑھا تو جائے گا، نہ اس کو سمجھا جائے گا نہ اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، معاشرہ علم سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آج دیکھ نہیں رہے، قرآن پر قرآن ختم ہو رہے ہیں، ختم پر ختم ہو رہے ہیں، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، 10 5 قرآن پڑھے جا رہے ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے نام پر مدارس اسی بات کے لیے قائم کر دیے گئے ہیں کہ تاکہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ بچوں کو ہم اتنا پڑھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے، بس قرآن تو پڑھنا سیکھ جائیں گے لیکن علم نہیں آئے گا۔ صحابی نے یہی کہا اللہ کے نبی جب ہم پڑھتے رہیں گے تو کیسے ہوگا؟ کہا کہ پڑھ تو یہ یہود نصارہ بھی رہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنائے گا، حامل کا مطلب صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھنا، عمل کرنا اور اس کے مفہوم اور اس کی دعوت و تبلیغ کی اشاعت اس کو عام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، نہیں اٹھا سکے اس کو۔ ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے، جس طریقے سے گدھا اپنے پیٹھ کے اوپر بوجھ لادے پھرتا ہے، ایسے یہ بھی اللہ کی کتاب کو لادے ہوئے پھر رہے ہیں، نہ تو اس کا علم جانتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مسلم قوم بھی یہی کر رہی ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ہوگا، علم چلا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جو یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ پڑھنے پر زور ہے لیکن اس کو عمل کیسے کریں گے؟ جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک عمل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا پتے کی بات کہی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ اس کو جانتے نہیں، آپ نے کہا عمل نہیں کرتے، کیونکہ عمل اسی وقت ہوگا جب اس کو جان لیں گے اس میں کیا لکھا ہے، تبھی تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ دونوں باتیں اس کے اندر آ گئیں، سبحان اللہ، یہ پیغمبر کی زبان ہے۔ آپ نے فرمایا ایک چیز بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ آج قرآن کو اسی مقصد سے پڑھا جا رہا ہے تاکہ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ کہاں ہیں لوگ جو اس مقصد کے لیے اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے؟ نظر آتا ہے کہیں پر؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس طریقے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں پوری طریقے سے میں اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی محبت لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ دنیا اس قدر حاوی ہو جائے گی کہ دنیا ان کو محبوب ہو جائے گی اور موت سے نفرت کریں گے، کیونکہ دنیا چھوڑنا پڑ جائے گی موت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب یہ چیز ہوگی تو اس کا ایک رد عمل بھی ہوگا۔
جس قوم کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس قوم کے اوپر دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے، عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العاقلۃ الی قصاتها امن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ بل انتم کثیرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب بہت جلد تم ایسا دیکھو گے کہ دیگر قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ہی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، بل انتم کثیرون، آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگے تعداد میں، تعداد کی کمی نہیں ہوگی۔ انتم غثاء کا غثاء سیل، لیکن تعداد ہی ہوگی، وزن نہیں ہوگا، وزن ختم ہو چکا ہوگا۔ وزن کے معاملے میں تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے، جیسے وہ بے حیثیت ہوتے ہیں اسی طریقے سے تمہاری حالت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِكُمْ الْمَحَابَةَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف اور ڈر نکال لے گا، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، خوف ختم ہو جائے گا ان کے دلوں میں تمہارا۔ وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ یہ ریئیکشن ہوگا ان حالات کا کہ جب مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود وزن کھو دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ایک تو دشمنوں کے دلوں سے تمہارے ڈر کو، خوف کو نکال دے گا اللہ، اور دوسری بات تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، تمہارا دنیا میں بھی وقار ختم ہو جائے گا، اور تم دنیا کے پیچھے کتنا ہی دیوانہ وار بھاگ رہے ہو لیکن دنیا تمہیں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی الا یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے معاشروں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں جو گنائی گئی ہیں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست سے لے کر کے آج تک کی تقریباً 50 کے آس پاس، 45 کے آس پاس آپ کے سامنے نشانیاں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کی روشنی میں ان کو بیان فرمایا، اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ اب تمہارا وقت زیادہ بچا نہیں ہے، اس دنیا کا وقت، نظام کا وقت بچا نہیں ہے، یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، کیا یہ اس بات کے منتظر ہے قیامت ہی آ جائے تبھی ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کا اور اس کی کتاب کا اثر ہوگا؟ فقط جاء اشراطها، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں نا، نشانیاں تو آ چکی ہیں، نشانیاں نبی نے بتا دی، اللہ نے بتا دی، نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ نشانیاں آ گئی ہیں، انہی کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کر لو۔ ان نشانیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف کوشش کریں۔ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں گویا کہ یہ حوادثات ہیں، یعنی لوگوں کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی، ایمان اور عقیدے کتنے کمزور ہو جائیں گے، عمل میں کتنے پیچھے چلے جائیں گے، معاشرہ کس طریقے سے ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے برائیوں کا شکار ہو جائے گا، معاشرہ کیسے فاسد ہو، خراب ہو جائے گا۔ اس معاشرے میں رہنے والا، پھر دین پر قائم رہنے والا بڑا مشکل ہے کہ وہ دین پر قائم رہ سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں قیامت کے قائم ہونے سے پہلے رونما ہو جائیں گی، لہذا عمل کے اندر سبقت کرنے لگ جاؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال، عمل جلدی کر لو، عمل کرنے میں جلدی کر لو، اس کا ذخیرہ تیار کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، فتنوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو، عمل کی طرف آ جاؤ، کیونکہ پھر آگے آنے والے حالات دن بدن مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں کہ جو وقت تمہارا جو آج دکھ رہا ہے، دن بدن یہ برائی اور خرابی کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔
لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں. موت کو یاد کرنا اللہ کے نبی نے کثرت کے ساتھ اس کے ذکر کو بیان فرمایا کہ ہماری فلاح ہے، اس میں خیر ہے. ان نشانیوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں، اپنی خامیوں کوتاہیوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش و تگودو کریں. الحمدللہ 2 نشستیں ہماری چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے متعلق ہو چکی ہیں. اب انشاءاللہ آگے آنے والی آخری نشست ہوگی جس میں ہم وہ بڑی نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی جو بالکل قریب میں قیامت کے ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا فتنہ ہے، یاجوج ماجوج کا ہے، اور اسی طریقے سے زمین سے جانور نکلے گا، وہ باتیں کرے گا لوگوں سے. اس قسم کی بڑی بڑی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور ہوگا، ان سب چیزوں کے سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.